How come your views on evolution are not in line with your progressive logical views? Staunch evolution theory supporters like Christopher Hitchens and Richard Dawkins have strong arguments against the usual non-believing arguments. ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ سائنسی تحقیقات، ظاہر ہے کہ سائنس کا موضوع کیا ہے، وہ اس مادی دنیا کا تجزیہ کرتی ہے، اور اس میں جو قوانین کار فرما ہیں ان کی روشنی میں حاضر کے لیے بھی بڑی ایجادات کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ماضی کے بھی بہت سے اوراق پلٹنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو سائنس نے جو حقائق دریافت کیے ہیں، یعنی جو فیکٹس بن چکے ہیں، حقائق دریافت کیے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ حقائق ہیں، اور ان حقائق کی فہرست بندی بھی بڑی حد تک ہو گئی ہے۔ فاسلز کے جو ریکارڈ ہیں وہ بھی بڑی حد تک اب مرتب ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی نئی چیز کسی وقت دریافت ہوتی ہے تو ان ریکارڈ میں ایک اضافہ بن جاتی ہے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان حقائق کو ایک ایکسپلینیشن دی جائے۔ تو حقائق کی ایکسپلینیشن کبھی حقیقت نہیں ہوتی، وہ ایک نظریہ ہوتی ہے، تھیری ہوتی ہے۔ بعض اوقات وقت اسے حقیقت بنا دیتا ہے اور بعض اوقات وہ تھیری ہی رہتی ہے۔ تو ایوولوشن ایک نظریے کے لحاظ سے تھیری ہے، نظریہ ہے، اور کچھ حقائق ہیں جن کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص ان حقائق کی کوئی دوسری ایکسپلینیشن دے دے تو وہ بھی اتنی ہی قابل غور ہونی چاہیے جتنی ایک ایوولوشن کے قائلین کی ایکسپلینیشن قابل غور بن رہی ہے۔ تو میں کئی جگہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ لوگوں کی عام غلط فہمی یہ ہے کہ ایک طرف نظریہ ارتقاء یا ایوولوشن کی تھیری ہے، اور دوسری جانب مذہبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن 4 فرشتوں کو بھیجا کہ وہ 4 بر اعظموں کی 4 ہی تھے جب لوگ یہ بات کر رہے تھے، اس کی مٹی اٹھائیں اور اٹھا کر لا کر ان کا ایک پتلا جیسے بچے بناتے ہیں اس طرح بنائیں، اور بنا کر اس میں انہوں نے روح پھونک دی اور اس کے بعد وہ انسان بن گیا۔ تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک طرف یہ تخلیق کا نظریہ کہا جاتا ہے، یہ ہے، اور دوسری جانب ایوولوشن کا نظریہ ہے یا ارتقاء کا نظریہ ایسا نہیں۔ یعنی جو حقائق اس دنیا میں موجود ہیں ان کی ایکسپلینیشن کے لیے ایک طرف ارتقاء کا نظریہ ہے، دوسری جانب قرآن کا بیان ہے، اور قرآن مجید کا میں بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے پھر آپ تصور کر لیجئے گا کہ جو نتیجے نکالے جا رہے ہیں اس سے وہ کتنے صحیح نتیجے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بدا خلق الانسان من طین، ہم نے سمندروں کے کنارے کی چپچپاتی مٹی کے اندر، طین لازب دوسری جگہ اس کو کہا ہے، مٹی کے اندر وہ پروسیس شروع کیا جو اس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ اس زمین کی چیزیں کھاتے، ان کے اندر سے کیلشیم، کاربن، ہائیڈروجن، فلاں اور فلاں، ان سب کا افشردہ تیار ہوتا ہے، اور پھر آپ کے اندر ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس افشردہ کے اندر سے جس طرح خون کشید کر لیتی ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک قطرہ آب اور ایک بیضہ کشید کر لیتی ہے، اور ان کے ملاپ سے پھر 9-10 مہینے کے اندر انسان کے بننے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ اب 9 مہینے کے اندر کم و بیش مکمل ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بالکل اسی عمل کو ہم نے مٹی کے اندر، کیچڑ کے اندر، اسی زمین پر شروع کیا۔ بدا خلق الانسان، بنانے دیا، شروع کیا اس عمل کو، بدا خلق الانسان من طین۔ دوسرے مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو عمل ہے اس کے نتیجے میں جس طرح آپ اللہ تعالیٰ نے اسی تخلیقی عمل کو، آپ نے دیکھا سائنسدانوں نے کیا کیا، ایک زمانے میں کمپیوٹر اس کمرے سے بھی بڑی جگہ پر ہوتا تھا، تو پہلے چیز اس طرح وجود میں آتی ہے، پھر کانڈنس ہونا شروع ہوتی ہے، اب وہ گھڑی کی سوئی میں آ گیا ہے۔ تو یہی عمل کم و بیش یہاں بھی ہوا ہے۔ بہت بڑے پیمانے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقی عمل کیا ہے اسی کو کانڈنس کر دیا 2 شکلوں میں۔ اب آپ دیکھتے ہیں، ایک صورت وہ ہے کہ جس میں بچہ ماں کے پیٹ سے وجود پذیر ہوتا ہے، اور اس میں اسی دنیا کے اجزاء لے کر ہمارے اندر ڈالے جاتے ہیں، جیسے ہم کسی فیکٹری میں ڈالتے ہیں اور پروسیس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سے وہ چیز وجود میں آتی ہے جو خردبینی ایک ذرہ ہوتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے 9 مہینے میں وہ جیتا جاگتا بچہ بن جاتا ہے۔ ایک دوسرا پروسیس بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اس میں یہ عمل ایسے جانوروں میں ہوتا ہے جہاں وہ ایگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہ ایگ باہر آ جاتا ہے، اور پھر اس کو ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے
تو وہ پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے بچے نمودار ہو جاتے ہیں. جن لوگوں نے کبھی مرغیوں کے چوزے نکلتے دیکھے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تو یہ جو دوسرا طریقہ ہے بینے ہی یہ زمین کے پیٹ میں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اختیار کیا گیا. چنانچہ وہ بیان کرتا ہے کہ چپچپاتی مٹی میں یہ عمل شروع ہوا, اس کے بعد اس میں کتنا عرصہ لگا, یعنی اب اگر 9 مہینے لگتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہزاروں سال لگے ہوں, سینکڑوں سال لگے ہوں یا کئی سال لگے ہوں. تو اس کے نتیجے میں وہ ایک ایگ کی شکل اختیار کر گئی, کل سلسال کل فخار, بالکل جسے انڈے کا اوپر کا قشر ہوتا ہے اس طرح وہ سوکھ گئی, اور پھر اس کے بعد انسان کے نمودار ہونے کا عمل شروع ہوا. لیکن یہ انسان نہیں تھا, یہ اس کا حیوانی وجود تھا. انسان کے اس حیوانی وجود میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوسرے مرحلے میں ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے اس کی پیدائش کی کچھ نسلیں ہوئی ہوں. دوسرے مرحلے میں ہم نے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی, ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, کہ وہ اپنی نسل کو اس قطرہ آب سے, اس پانی کے قطرے سے خود پیدا کرے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. ابھی بھی وہ انسان نہیں بنا, وہ ایک حیوانی وجود ہے. اس حیوانی وجود کے بارے میں کہتے ہیں ثم سواہ, پھر ایک لمبے عرصے تک ہم نے اس کو بنانے, سنوارنے اور پرفیکٹ کرنے کا کام کیا, تسویہ کیا اس کا. جب وہ ان سارے مراحل سے گزر گیا تو پھر ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے وہ سینکڑوں ہوں, ہو سکتا ہے ہزاروں ہوں, ان کے اندر سے 2 کا انتخاب کر کے فنفخنا فیہ من روحی, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنی پھونک پھونکی اور وہ انسانیت اس کو دی, جس کے نتیجے میں وہ سوچنے سمجھنے والا ایک فلسفی اور حکیم بن کے کھڑا ہو گیا. یہ پروسیس ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. یعنی اس میں بھی مختلف مراحل گزرے ہیں. اس میں بھی انسان کے حیوانی وجود کا ایک مرحلہ بھی آیا ہے. اس میں حیوانی وجود کا مرحلہ پھر 2 مرحلوں سے گزرا ہے. اس کے بعد جا کے انسانی شخصیت انسان کو دی گئی ہے. لیکن قرآن کے بیان سے یہ بالکل واضح ہے کہ یہ عمل پہلے دن سے انسان ہی پر ہوا ہے. حیوانی وجود بھی انسانی کا تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک جرثومے سے ترقی کرتے کرتے چمپینزی تک پہنچا اور پھر انسان میں ڈل گیا. یہ فرق ہے دونوں نظریوں میں. اب دونوں کو آپ تول کے دیکھ لیجئے کون سا نظریہ علم عقل کی میزان پر پورا اترتا ہے. اس وقت جب تو فیکٹس سامنے آئے ہیں اس میں سے ایک ایک چیز اس نظریے کے بالکل مطابق ہے, کوئی اس کے خلاف نہیں ہے. اور ارتقاء کی ایکسپلینیشن کے مقابلے میں قرآن مجید کی یہ بیان زیادہ سائنٹیفک, زیادہ مبنی بر حقیقت اور زیادہ قرینے کے آس. اس کا مطلب تو پھر یہ کہ ایولیوشن تو ہوئی ہے لیکن اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی. جی اگلا سوال ہے جی کہ یہ قرآن مجید کا بیان ہے اور اس بیان کی روشنی میں دیکھیے کہ یہ کون دے رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے. عرب کے صحرا کا ایک بدو ہے جو یہ بیان دے رہا ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ توہمات کی دنیا میں, کہانیوں کی دنیا میں وہ انسان کی تخلیق کو کیسے بیان کر رہا ہے.